السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم ایک نیو ناول ریڈ کریں گے جس کا نام ہے رب سے جڑنے کا سفر۔ اس کی رائٹر ہے ہریرا۔ یہ ایک اسلامک بیسڈ ناول ہے اور ریڈ کر کے دیکھیں گے کہ ہمیں اس ناول سے کیا کیا سیکھنے کو ملا ہے۔ یقیناً مجھے اس ناول سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بلکہ صرف مجھے نہیں، ہم سب کو انشاءاللہ۔ تو چلیں ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج فاطمہ کی کافی عرصے بعد اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ بہت حسرت اور رشک بھری نگاہوں سے قرۃ العین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قرۃ العین ایک معمولی صورت کی لڑکی تھی، مگر کوئی خاص کشش تھی اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں کے گرد حلقوں میں جو اس کی باقیوں سے ممتاز کرتی تھی۔ کتنی دیر فاطمہ قرۃ العین کی باتیں ایسی ساکت ہو کر سنتی رہی۔ تمہیں ایسے کیسے جواب مل جاتے ہیں قرۃ؟ وہ بہت حیرانی اور رشک کے ساتھ اس کی طرف کھسکتے ہوئے بولی تھی۔ فاطمہ، جب انسان اللہ کی طرف دل میں ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے نا، اس کی کتاب کو تھام لیتا ہے، اس کی ایک ایک بات پر سچا یقین کر کے اطاعت کرتا جاتا ہے، پھر اس کی زندگی میں ایسے ہی معجزات روز رونما ہوتے ہیں۔ پھر وہ عرش پر مستوی رب اپنے آیات کے ذریعے اپنے اس بندے کو تسلیاں دیتا ہے، سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سنبھالتا ہے۔ قرۃ العین محبت بھرے لہجے میں اسے بتا رہی تھی کہ آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ فاطمہ کے رونگٹے گویا کھڑے ہو رہے تھے اس کی باتوں کو سن کر۔ اس کے جسم میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ اسے ایک پل کے لیے لگا کہ جیسے قرۃ العین کی آنکھوں کے گرد بنے حلقے اس کے رب سے محبت کی علامت تھے۔ ہاں، وہ بھی تو کبھی کسی انسان کی محبت میں ایسی اپنی آنکھیں کالی کرتی رہی تھی، مگر اب ٹھوکر لگنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ دنیا کا ہر رشتہ فانی ہے، خصوصاً حرام تعلقات جو انسان کے اندر کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، اسے اپنے آپ سے اور رب سے دور کر دیتے ہیں۔ مگر اب وہ سنبھلنا چاہتی تھی۔ قرۃ، میں ایسا کیا کروں کہ اللہ مجھ سے بھی ایسی ہی محبت کرے، میں بھی اس کی محبت محسوس کر کے آنسو بہاؤں، مجھے بھی وہ ہر لمحے تھامے اور اپنی آیات کے ذریعے جواب دیں۔ فاطمہ کے لہجے کی تڑپ اور آنکھوں کی نمی نے قرۃ العین کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں فاطمہ سے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ یہی تو تھی اللہ کی خاطر محبت، اس کی محبت پانے کی خاطر محبت۔ قرۃ العین مسکراتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں اس کے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، تمہیں پتہ ہے یہ ہدایت واحد ایسی چیز ہے جس کے لیے جب تک تم تڑپ نہیں دکھاؤ گی وہ نہیں ملے گی۔ تم اللہ کے آگے سجدوں میں گڑ گڑاؤ کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، مجھے اپنی محبت کے لیے چن لے، اللہ کو دکھاؤ اپنی طرف۔ تمہیں پتہ ہے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الشورى آیت نمبر 13۔ تم رجوع تو کرو، وہ تو منتظر ہے تمہارا۔ تم ایک قدم بڑھاؤ گی، وہ کتنے قدم تمہاری طرف آئے گا، وہ تو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ فاطمہ، وہ مالک ہے، ہم غلام۔ کیا دنیا کا کوئی مالک اپنے غلام سے ایسی محبت کرتا ہے جبکہ غلام اپنے مالک کا دیا کھا کر اس سے دغا کرے؟ یہ ہمارا رب ہے فاطمہ، وہ ہم جیسے بے وفا غلاموں کا بھی منتظر ہے، مگر قدم تمہیں ہی بڑھانا ہوگا۔ فاطمہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ، وہ تو اس کی غلام تھی جس کے احسانات پر وہ جی رہی تھی، مگر بدلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ نمازیں کیسی تھی اس کی؟ کبھی دل کیا تو پڑھ لی، نہ کیا تو چھوڑ دی۔ سب سے ہلکا اس نے لیا ہی نماز کو تو تھا۔ نماز چھوڑنا اس کے لیے کتنا آسان تھا، خواہ بازار جانا ہو یا کسی کے گھر جانا ہو، کسی شادی پر جانا ہو، تھوڑی سی تھکاوٹ ہو، موڈ خراب ہو، پسندیدہ ڈراموں کی قسطوں میں مہو، سب سے پہلے نماز ہی تو چھوڑنے کا خیال آتا تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ کیوں ان سب حالات میں وہ کھانا پینا سونا یا اچھے کپڑے پہننا نہیں چھوڑتی تھی۔ کیا واقعی اس کے نزدیک اس کے مالک کا یہی مقام تھا؟ سب سے کم، پھر اگر پڑھتی بھی تو بس 2-4 ٹکرے مارتی تھی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہ پڑھ کیا رہی ہے۔ شرمندگی سے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ کیسے پلٹے اب، کس منہ سے جائے اس کے پاس کہ جس کی تھالی میں کھا کر وہ چھید کرتی رہی ہے، وہ اس جیسی نافرمان غلام سے کیسے محبت کر سکتا تھا؟ اس کے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے تھے۔ فاطمہ کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ کر قرۃ العین محبت سے آگے بڑھی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ گلے لگتے ہی فاطمہ نے ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ قرۃ العین ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے گلے سے لگائے کتنی دیر تک خاموشی سے اس کی کمر کو سہلاتی رہی۔ قرۃ العین بھی اسی راستے سے گزر کر آئی تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ فاطمہ کس کرب سے گزر رہی ہے۔ بعض اوقات انسان کو واقعی کوئی ایسا ساتھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کے اندر کے اٹھتے ہوئے شور کو خاموش بہتے ہوئے آنسوؤں سے سمجھ جائے۔ ایسا ساتھ جس سے میسر ہو، وہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ قرۃ العین جانتی تھی کہ فاطمہ کو وقت چاہیے، اس لیے وہ خاموش رہی، یہاں تک کہ فاطمہ نے روتے ہوئے پوچھا، قرۃ، کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔
میں نے اپنی ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزار دی. مجھے اپنا کوئی ایسا نیکی کا کام یاد نہیں جس کی قبولیت کا مجھے یقین ہو. وہ کیسے معاف کریں گے مجھے؟ فاطمہ کے لہجے کی ندامت دیکھ کر کرتلین نے اسے خود سے جدا کیا اور اس کا روتا ہوا گلابی چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہنے لگی، اللہ کیسے معاف نہیں کریں گے چندہ، وہ بہت غفور رحیم ہے. انسان جب اپنے دل میں سچی ندامت لے کر اس کے حضور توبہ کرتا ہے نا، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگتا ہے، اس گناہ والی زندگی کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ خود بڑھ کر اسے تھامتے ہیں. مگر کرت، میرے گناہ کوئی چھوٹے گناہ تو نہیں ہے نا؟ فاطمہ اس بات کی مزید یقین دہانی چاہتی تھی کہ کیا اللہ اسے واقعی معاف کر دیں گے. اچھا رکو، میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں. کرتلین جانتی تھی کہ فاطمہ کو کیسے یقین دلایا جا سکتا ہے. وہ اٹھ کر اپنی الماری کی طرف گئی اور اس میں سے اپنا قرآن نکالنے لگی. وہ سفید، نفیس اور خوبصورت جلد والا قرآن تھا جس کو دیکھ کر ہی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی بہت محبت سے حفاظت کی گئی ہے. فاطمہ ٹکٹکی مانے سے قرآن پاک کو دیکھے جا رہی تھی. وہ یاد کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنے لگی کہ اس نے آخری بار قرآن کب پڑھا تھا. فاطمہ تو مجھ سے پوچھ رہی تھی نا کہ مجھے کیسے یہ کتاب میرے سوالوں کے جواب دیتی ہے. یہ دیکھو. کرتلین نے قرآن کھولا اور فاطمہ کے سامنے کر دیا. لو تمہارے پہلے سوال کا جواب. کرت، میرا وضو نہیں ہے. فاطمہ شرمندہ ہوئی. کوئی بات نہیں، تم ایسے ہی دیکھ لو چندہ، میں نے پکڑا ہوا ہے. کرتلین نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا. فاطمہ نے بہت سے دیندار لوگ دیکھے تھے. وہ ہمیشہ ان کے بارے میں ایک بدگمانی کا شکار رہی تھی کہ یہ لوگ بس خود کو ہی بڑا نیک سمجھتے ہیں. مگر آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا یہ گمان درست نہیں تھا. سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. یہ تو اس کی اپنی دین سے دوری کی ندامت تھی جس کی وجہ سے وہ دیندار لوگوں کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی. واقعی کچھ باتوں کو سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے اشکار ہو جائیں تو شاید اپنی قیمت کھو دیں. اس بات کی حقیقت بھی ایسی ہوتی ہے. ان کی اصلیت ایک وقت کے بعد پتہ چلتی ہے. وہ اب بھی شرمندہ سی تھی. تو کیا واقعی مجھے بھی جواب دے گی یہ کتاب؟ کیا میں واقعی اس لائق ہوں؟ فاطمہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ اس کی نظریں قرآن پاک کے کھلے صفحے پر جا کر ٹھٹک گئیں. فاطمہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. ایسا گھرانہ جہاں بس ظاہری اور رسمی اسلام تھا کہ دل کیا تو نہ کوئی نماز روزہ کر لیا، دل کیا تو چھوڑ دیا. کوئی فوتگی ہوئی تو 2-3 دن قرآن پاک پڑھا اور پھر بند کر کے ریشمی غلافوں میں اونچی شیلف پر رکھ دیا. کوئی فضیلت والے ایام آتے تو ادھر ادھر سے جو کوئی بتاتا، کوئی وظائف یا نوافل وہ اہتمام سے پڑھتے جاتے، یہ جانے بغیر کہ اسلام میں ان کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں. ان کی فیملی چھوٹی سی تھی. 2 بھائی تھے. ان میں سے بڑا بھائی حیدر ڈاکٹر تھا اور ملک کی مشہور معروف ہسپتال میں سرجن تھا، جبکہ دوسرا بھائی سیف ٹین ایج سے ہی بے راہ روی کا شکار ہو گیا تھا. والد نے ملک کی بہترین اور مہنگی یونیورسٹی میں اس کا داخلہ کروایا تھا، مگر صاحبزادے وہاں پڑھائی کے علاوہ باقی ہر کام کرنے جاتے تھے. فاطمہ ان دونوں بھائیوں سے چھوٹی تھی جو کہ یونیورسٹی میں BS کی اسٹوڈنٹ تھی. پڑھائی میں اچھی تھی مگر ہر ایک کے ساتھ جلدی گھلتی ملتی نہ تھی. جو اس کی ٹیسٹ کا ہوتا اس کے ساتھ اس کی فوراً بن جاتی تھی. کرتلین اور فاطمہ دونوں کلاس فیلوز تھی، جبکہ کرتلین ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جہاں دن رات ایک کر کے محنت کی کمائی سے بچوں کو پڑھایا لکھایا جاتا تھا. وہ بہت محنتی لڑکی تھی. اس نے FSC کے بعد قرآن سیکھنے میں 2 سال لگائے تھے اور مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا. فاطمہ نے کبھی بھی خود کرتلین سے علیق سلیق نہیں کی تھی، مگر کرتلین ہمیشہ اپنی تمام کلاس فیلو سے بہت اچھے اخلاق سے ملا کرتی تھی. وہ واحد اس کلاس میں لڑکی تھی جو مکمل پردے میں آتی تھی. مکمل سے آبایا. اس کے پردے میں اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اور آنکھیں بھی وہ جو حیا سے بھری ہوئی اکثر جھکی ہی رہتی تھی. اس کے پردے پر اکثر کلاس فیلوز اس کا مذاق بھی بناتی تھی. کچھ نے تو اس کا نام بھی کالا کوا رکھا ہوا تھا، مگر وہ ہمیشہ ہی ایسی باتوں کو اسمائل کر کے اگنور کر دیتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اس کے رب نے یونیک بنایا ہے، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو کر اس دین اور ہدایت کی نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی. فاطمہ نے کبھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب حالات نے ایسی کروٹ لی تھی کہ فاطمہ کو کرتلین کے پاس آنا پڑا. فاطمہ کی نظریں قرآن پر جمی مسلسل پھیلتی جا رہی تھی. اسے ایسا لگ رہا تھا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لیا اور پھر مٹھی کو زور سے بھینچ لیا ہو. وہ اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی. واقعی اس کی بھی تھوڑی دیر پہلے کیے ہوئے سوالوں کا جواب اس کے سامنے موجود تھا. ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے تو کبھی قرآن کو ایسے نہیں سمجھا تھا. اس نے تو بچپن سے ہی سیکھا تھا کہ اس قرآن کو ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے. اس کا ادب اتنا کرنا ہے کہ اس کو اپنے پیچھے نہیں رکھنا. آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اب تک وہ اس عظیم کتاب کی بیعت بھی کرتی آئی تھی. اب تک تو اس نے اس کتاب کو اپنے پیچھے ہی ڈالے رکھا تھا. شیطان بھی کیسے کیسے کھیل کھیلتا تھا. جس کتاب کے ذریعے جنت کا راستہ ملنا تھا
اسی کو بھلوا کر دنیا کو جنت بنانے کے خواب لوگوں کو دکھانے میں مصروف تھا، حتیٰ کہ زندگی کی لمبی لمبی امیدوں نے مسلمانوں کو ان کے دلوں کی پرسکون جنت سے محروم کر دیا تھا۔ اس کا ذہن بے انتہا الجھ چکا تھا، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کی روشن آیات موجود تھی کہ وہ واقعی اس کے لیے وہاں موجود تھی۔ اے پیغمبر، میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ خدا تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور وہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرمانبردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تم کوئی مدد نہ کیے جاؤ گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 اور 54۔ وہ جیسے جیسے آیات کا ترجمہ پڑھتی جا رہی تھی، اس کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی، آنکھیں پھر سے ابلنا شروع ہو گئی تھی، گرم گرم آنسو اس کے چمکتے گلابی چہرے پہ بہنے لگے۔ قرت، کیا واقعی اللہ نے مجھے جواب دیا ہے؟ اس کی آواز کی کپکپاہٹ کرتلین بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بالکل فاطمہ، اگر اس نے تمہیں ایسے سنبھالنا نہ ہوتا تو سوچو کیوں تمہیں یہاں لے کر آئے؟ کیوں تم نے مجھ سے وہ سب کہا جو بہت کم لوگ کہنے کی ہمت کرتے ہیں؟ کیوں قرآن کی انہی آیات میں تمہارے جواب تھے؟ یہ اتفاق نہیں ہے فاطمہ، یہ سب اس پیارے رب کی پلاننگ ہے۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا، یا شاید کبھی اللہ کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہ تھا۔ کیا یہ سب واقعی اس کی پلاننگ تھی؟ جن حالات سے وہ گزر کر یہاں تک آئی تھی، کیا چاہ رہے تھے اللہ اس سے؟ اسے اب اس سوال کا جواب چاہیے تھا۔ بہت کچھ تھا جو اس کے اندر کچے دھاگوں کی مانند الجھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہ تھی، اب اسے یہاں سے جانا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں بس وہ اپنے رب کے سامنے کھل کر رو سکے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ قرت، تم نہیں جانتی آج تم نے مجھے کیا دیا ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں چکا پاؤں گی۔ فاطمہ نے کھڑے ہو کر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ کرتلین مسکراتے ہوئے اس کے گال کو تھپکتے ہوئے پیار سے بولی تھی، ارے لڑکی، یہ سب تو تمہیں اللہ نے آج اس وقت اس جگہ دینا ہی تھا، مجھے تو بس اس نے ذریعہ بنایا ہے۔ الحمدللہ، کثیر اللہ کا بے شمار احسان ہے ہم پر۔ یہ کیسی لڑکی تھی، کس دنیا کی تھی، کیسی عاجزی تھی اس میں۔ فاطمہ کو اسے دیکھ کر بے انتہا رشک آ رہا تھا۔ اس کے دل میں خواہش جاگی کہ مجھے بھی اللہ کی ایسی ہی پیاری بندی بننا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بہتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کے بعد فاطمہ کرتلین سے اس کا نمبر لے کر اس کے گھر سے نکل آئی۔ فاطمہ کے جانے کے بعد کرتلین نے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے قرآن کو سینے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی کی طرف آئی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی گھر کے پچھلی طرف خالی پلاٹ میں کھلتی تھی، جہاں اس نے گلی کے بچوں کے ساتھ مل کر صفائی کر کے چھوٹے چھوٹے پودے اگا رکھے تھے، ہلکی ہلکی گھاس بھی اگائی تھی۔ وہ صبح یونیورسٹی جانے سے پہلے وہاں مٹی کا پیالہ پانی سے بھر کر رکھ جاتی تھی، تاکہ سارا دن جو بھی پرندہ اور جانور اس میں سے پیے، اس کے لیے وہ صدقہ لکھا جاتا رہے۔ باہر بہت سہانا موسم تھا، مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، جس کی وجہ سے درختی ٹہنیاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، گویا اپنے خالق کی تسبیح کر رہی ہوں۔ اسے فوراً سے وہ آیت یاد آئی جس میں اللہ نے فرمایا تھا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار اور غفار ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 44۔ اس عرش پر مستوی رب کا کلام حق تھا، سچ تھا، مگر بہت کم لوگ ہی تھے جو اس کے کلام سے ہدایت لیتے تھے۔ یہ آیت یاد آتے ہی اس نے زہر لب تسبیح کرنا شروع کر دی۔ پتوں کی سرسراہٹ، چڑیوں کی چنچناہٹ اور غروب ہوتے سورج سے سارا سما بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ کائنات کی ہر چیز کو دیکھ کر اسے اپنے رب یاد آتا تھا، اور وہ دل ہی دل میں اس کی بنائی ہر چھوٹی بڑی تخلیق کو سراہتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہاں کھڑے کھڑے وہ یہی کر رہی تھی، زرد ہوتے آسمان کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی، کوئی آسمانوں کے پار کہیں کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ اسے فاطمہ پر بہت پیار آ رہا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ان لوگوں سے بہت اپنائیت محسوس ہوتی تھی جو اپنے رب کی طرف پلٹ آتے تھے۔ وہ اپنے رب سے محبت کرتی تھی، اس لیے اسے ہر انسان سے محبت تھی جو اس کے رب سے محبت کرتا تھا۔ فاطمہ بھی اسی راستے پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کے دل سے فاطمہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی کہ اللہ اس کے دل کو اپنے لیے خاص کر دے، اسے اپنی طرف کھینچ لائے، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیں۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ دو پار سے اسے مغرب کی اذانیں سنائی دی۔ وہ فوراً سے پلٹی تو اسے خیال آیا کہ اس کے ہاتھوں نے ابھی بھی قرآن پاک کو بہت مضبوطی مگر محبت سینے سے لگایا ہوا تھا۔ وہ واپس رکھنے کے لیے الماری کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس نے چلتے چلتے ایسے ہی قرآن کھولا تو سامنے یہ آیت تھی، اور جب وہ لوگ اس کتاب کو سنتے ہیں جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ خدا کی جانب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار،
ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں۔ اس کی دھڑکن فوراً سے تیز ہو گئی، قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہی پرنم آنکھوں سے مسکرا کر اس روشن آیت پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، او فاطمہ، تم کیا جانو تمہارا رب تمہارے ان بہتے آنسوؤں کی کتنی قدر کرنے والا ہے۔ فاطمہ شہر کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مڈل کلاس فیملیز رہتی تھی، ایک ہی دیوار کے ساتھ جڑے گھروں میں رہنے والے آپس میں بھی جڑ کر رہنا جانتے تھے۔ فاطمہ کرتلین کی والدہ سے ملنے کے بعد گھر سے نکل آئی تھی۔ گلی میں بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ اسی گلی کے کونے پر چاچا سلیم گاڑی میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فاطمہ اپنے خیالوں میں گم چلے ہی جا رہی تھی کہ اچانک آس پاس کھیلنے والے بچوں نے اسے سلام کیا۔ وہ حیرت سے متوجہ ہوئی۔ بچے سلام کرنے کے بعد دوبارہ سے کھیل میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس نے بھی جواب دیا تو ایک بچی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ آپی، آپ باجی کی دوست ہیں؟ وہ ننھی سی بچی پرجوش انداز میں پوچھ رہی تھی۔ باجی کون؟ فاطمہ نے نیچے جھکتے ہوئے پیار سے اس کا گال کھینچتے ہوئے کہا، اینی باجی، آپ ان کے گھر سے آ رہی ہیں نا؟ بچی نے کرتلین کے گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فاطمہ کو بتایا۔ او، وہ باجی، جی میں ان کی دوست ہوں، فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بچے کرتلین کے پاس قرآن پڑھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اسے سلام کیا تھا۔ اسے ہی نہیں بلکہ وہ ہر آنے جانے والے کو سلام کر رہے تھے، بالکل کرتلین کی طرح۔ یونیورسٹی میں وہ بھی ایسی خود آگے بڑھ بڑھ کر سب کو سلام کرتی تھی۔ اس کے اسٹوڈنٹس بھی اسی جیسے تھے۔ بچی دوبارہ سے اپنے کھیل میں مصروف ہو چکی تھی۔ فاطمہ گلی سے نکل کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چاچا سلیم کو سلام کیا۔ چاچا سلیم ان کے خاندان کے بہت پرانے ڈرائیور تھے۔ ان کی پوری فیملی فاطمہ کے گھر میں سرونٹ کوارٹرز میں رہتی تھی اور ان کے گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی۔ وعلیکم السلام فاطمہ بیٹی۔ چاچا سلیم حیرت سے فاطمہ کو جواب دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کا ایسے سلام کرنا ان کے لیے بالکل نیا تھا۔ خیریت سے اس جگہ آئی ہو بیٹی؟ پہلے تو کبھی نہیں آئی۔ جی چاچا، بس یہاں ایک دوست رہتی ہے، اس سے ملنے آئی تھی۔ فاطمہ کہہ کر کرتلین کا کاغذ پر لکھا ہوا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرنے لگی۔ چاچا سلیم گاڑی گلیوں سے نکال کر مین روڈ پر لے آئے۔ دور دور سے مغرب کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ دیکھو فاطمہ، میں تمہیں دوبارہ کہہ رہی ہوں، تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ وہ بندہ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے، تمہیں حقیقت کیوں نہیں نظر آتی؟ علینا اس بار کچھ غصے میں آ گئی تھی۔ آنا بھی چاہیے تھا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے فاطمہ کو سمجھاتے سمجھاتے کہ سفیان سے بچ کر رہے، وہ صرف اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔ علینا کوئی خاص مذہبی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، مگر اس کا کردار بہت مضبوط تھا۔ اسے اپنی لمٹس کا بخوبی اندازہ تھا۔ اسے اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال تھا کہ اگر اس کے والدین اتنی محنت اور امیدوں سے اس کی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں تو اسے بدلے میں ان کو دھوکہ نہیں دینا۔ اسے اپنے نفس کے لیے اپنوں کو اذیت نہیں دینی۔ اگر جب فتنہ ہر طرف تھا، یونیورسٹی کا ماحول بے حیائی سے بھرپور تھا، ہر طرف لڑکے لڑکیاں کپل کی صورت میں نظر آتے تھے، ایسا لگتا وہاں پڑھائی سے زیادہ ایسی دوستیاں اہم تھیں۔ علینا فاطمہ سے 2 سال بڑی تھی۔ اس کی تربیت بھی ایسے ہوئی تھی کہ وہ سمجھدار تھی۔ وہ مزید فاطمہ کی اذیت کو نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آج بھی یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی ہوئی اسے سمجھا رہی تھی، میں کیا کروں علینا، میں خود بھی تھک چکی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کسی چیز نے اندر سے جکڑ لیا ہو۔ اس اذیت نے مجھے بے چین کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہمیشہ کی طرح فاطمہ آج بھی رو دی تھی، مگر آج وہ بہت تھکی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ علینا جانتی تھی کہ وہ اس سب سے جان چھڑانا چاہتی ہے، مگر اسے راستہ نہیں مل رہا۔ اسے فاطمہ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ علینا، میں نے اسے بہت ہی لڑکیوں کے ساتھ دیکھا ہے، میں جانتی ہوں میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہا ہے۔ میں نے کوشش بھی کی ہے خود کو دور رکھنے کی، میں نے اس کا نمبر، اس کا اکاؤنٹ، سب کچھ بلاک کر دیا، مگر میں اس دل کا کیا کروں؟ اس کے ہاتھوں پھر سے مجبور ہو جاتی ہوں۔ بتاتے بتاتے فاطمہ دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر رو دی تھی۔ اگرچہ اس کے والدین کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہ تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جب ضمیر زندہ ہو تو انسان کو برائی پر چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر اس کی اچھائی اور برائی الہام کر رکھی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ اسے روک نہ لگائے، اس کے ارد گرد تقویٰ کی دیواریں کھڑی نہ کرے، تو وہ اس برائی کے جال میں پھنس جاتا ہے اور پھر اذیت اور بے چینی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے پہلے قدم پر ہی خود کو روک نہ لگائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ تعلق جائز نہیں ہے، یہ وہ سراب ہے جو دور سے سہانا لگتا ہے، مگر پاس جانے سے مایوسی اور اذیت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ مگر پھر بھی ہر روز سفیان کرنا اور اس کو اپنی پکس بھیجنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ سفیان کی طرف سے ملنے والے کومنٹس اور تعریفیں اس کے نفس کو مزید موٹا کر دیتی تھی۔ شب و روز اس کے ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اس کا دماغ اسی کے خیالوں میں جکڑا رہتا تھا۔ وہ گناہوں کی گہری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی، جیسے جیسے اس کھائی کی گہرائی سے اسے کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہو، مگر اس کے اندر بیٹھا اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑ رہا تھا کہ گہرائی میں صرف رسوائی ہے، ابھی وقت ہے، گرنے سے پہلے خود کو چھڑوا لو۔
अस्सलाम वालेकुम कुरैत। कुर्तलैन यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर की सीढ़ी पर बैठी अपनी फाइल में पेजेस लगा रही थी कि अचानक पीछे से फातिमा आ गई। उसने बेबी पिंक शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर पहना हुआ था और शिफॉन का बेबी पिंक दुपट्टा नफासत से सर पर डाला हुआ था, मगर दुपट्टे के अंदर खुले बालों की लटे चेहरे और गर्दन पर आ रही थी, जिन्हें वो साइड पर करते हुए कुर्तलैन की तरफ झुकी। ओह फातिमा, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। भाई कैसी हो? फातिमा को देखकर कुर्तलैन निहायत गर्म जोशी और भरपूर मुस्कुराहट के साथ उससे मुखातिब हुई। फातिमा उसकी तरफ मुस्कुराहट उसके स्याह निकाब की वजह से देख नहीं पाई, मगर उसकी आंखों में चमक और मालाना अंदाज से मिलने वाले जवाब पर फातिमा भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आओ आओ बैठो। कुर्तलैन ने थोड़ा सा साइड पर से रखते हुए फातिमा को जगह दी और फाइल साइड पर रखकर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। फातिमा कंधे से अपना बैग उतारते हुए इसके साथ बैठ गई। इस दिन के बाद से आज फातिमा की कुर्तलैन से मुलाकात हुई थी। कुछ था इसमें जो फातिमा को अपनी तरफ खींचता था। वो अक्सर नोट करती थी कि क्लास की बहुत सी लड़कियां कुर्तलैन से बच बच कर रहती थी। शायद वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थी, मगर फातिमा को अब एहसास हो रहा था कि बज़ाहिर अजनबी से नजर आने वाले ये लोग अंदर से कितने मुखलिस होते हैं। उसने और भी दीन वाले देखे थे, मगर कुर्तलैन की अल्लाह से ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक उसने पहली मर्तबा देखा था। यही वजह थी कि आज वो फिर से उसकी तरफ खींची चली आई थी। कुर्त, तुम्हें पता है कि इस दिन मैं तुमसे मिलकर वापस अपने घर आई तो मगरिब का वक्त जाने वाला था। इस दिन मैंने सबसे पहले नमाज अदा की। फिर मैं मजीद अपने रब के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी। मैं जब नमाज के लिए खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं मजीद नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मेरे कदम बहुत बोझिल हो गए थे, दिमाग माउफ था, दिल ऐसे था जैसे बाहर निकल कर आएगा। आंखें बहती जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा नमाज में, बस इतना याद है कि पहली रकात का पहला सजदा। बहुत सिसकियां लेकर रोई थी। इस नमाज के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ। उसके बाद से अब तक मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। फातिमा सामने लॉन में घास पर नजर जमाए मेकान की अंदाज में कहे जा रही थी। कुर्तलैन हस्बे मामूल मुस्कुराकर उसकी सब बातें सुन रही थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रही थी। मगर कुरत, नमाज के बाद मुझे सुकून तो मिलता है, मगर वो वक्ती होता है। मुझे अपने अंदर बहुत खला महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। देखो, अब तो मैं उसे भी छोड़ चुकी हूँ जो मुझे अल्लाह से गाफिल किए हुए था, मगर फिर भी मुझे एक अजीब सी तशनगी रहती है। मेरा दिल मुस्तरिब रहता है। कुरत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं हर वक्त वो सुकून मिलता? वो रहान सी हो रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू और अंदर की अजियत को मजीद अंदर दबा रही हो। मगर कुर्तलैन समझ रही थी कि उसकी इस बेसुकूनी की क्या वजह है। उसने मुस्कुरा कर कहा, फातिमा, पता है हम इंसानों की जिंदगी का इन्हिसार रूह और जिस्म दोनों पर है। अगर ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाए ना, तो ये जिस्म बेकार है। यानी हमारी जिंदगी का अहम तरीन पार्ट हमारी रूह है, जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है। मगर आज की इस ज़हरियत परस्ती की दुनिया में हमने ज़ाहिरी जिस्म को तो बहुत तवज्जो दी है, मगर अपने अंदर की नजर न आने वाली रूह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। यही वजह है कि खूबसूरत जिस्मों में बेचैन दिल धड़कते हैं। लोगों को लगता है कि वो ज़ाहिरी खेल कूद और हंसी मजाक से खुद को खुश रख सकते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। आपके जज्बात का ताल्लुक आपके दिल से होता है और दिल का ताल्लुक रूह से है। इस रूह की जरूरियात पूरी करने से ही इंसान को सुकून मिल सकता है। मगर कुरत, मैं तो अब नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, क्या इससे मेरी रूह की जरूरत पूरी नहीं हो रही? फातिमा उसकी बातें सुनकर हैरान सी थी। फातिमा देखो, नमाज फर्ज है, ये बिल्कुल हमारी रूह की जरूरत है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है। तुम खुद बताओ, हमारा सारा दिन सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिए, क्या इससे हमारी जरूरत पूरी होगी? फातिमा ने नफी में सर हिलाया। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए नमाज के साथ और भी काम बहुत जरूरी हैं, जो हमारी रूह की जरूरत पूरी करेंगे। नमाज में तुम अल्लाह से सरगोशी करती हो, मगर क्या तुम्हें मालूम होता है कि अल्लाह तुमसे क्या चाह रहा है? फातिमा ने फिर से उदासी के साथ सर नफी में हिला दिया। यही वजह है, कोई भी ताल्लुक तब तक फायदेमंद नहीं जब तक एक तरफा हो। तुम्हें अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है तो सबसे पहले खुद पर काम करना होगा। फातिमा के लिए सब बातें बहुत गहरी मगर नाई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जहन से पर्दे छुटते जा रहे हों। उसे वाकई अब अपना मसला समझ आने लगा था। उसे जानना था कि अल्लाह उससे क्या चाहते हैं, मगर कैसे?
اس کی سوالیہ نظریں اب آسمان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ وہ اندھیری کھائی میں گرتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کا جسم بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ وہ حلق پھاڑ کر چیخنا چاہ رہی تھی مگر آواز ساتھ نہ دے رہی تھی۔ اس نے ہوا میں بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر کوئی سہارا ہاتھ نہ آیا۔ وہ کتنی دیر سے ایسے تیزی سے سر کے بل نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ وہ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا چاہ رہی تھی مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ شاید خوف کے مارے وہ کیفیت تھی کہ آنسو بھی جیسے حلق میں گولی کی صورت میں جمع ہو کر اس کا سانس لینا دشوار کر رہے تھے۔ بہت زور لگانے پر آخر ایک لفظ اس کے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی اس کا جسم کسی پر نور اور روشن سی جگہ پر نرم ملائم سبز گھاس پر آ کر گر گیا۔ وہ اچانک سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ سردی کے موسم میں پورا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور انگلیوں پر لگا پسینہ دیکھنے لگی۔ اتنے میں اس کے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاطمہ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ مسز ریان گھبراتی ہوئی آگے بڑھ کر اس کو ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ جی ماما۔ بس وہ شاید خواب دیکھا تھا تو ڈر گئی۔ فاطمہ اپنی یادداشت پر زور دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس نے کیا دیکھا تھا۔ اس کا سانس ابھی تک بحال نہیں ہوا تھا۔ میں تو کچن میں پانی لینے کے لیے آئی تھی کہ یوں تمہاری آواز سن کر گھبرا گئی اور یہاں آ گئی۔ ماما میری کوئی آواز بھی آئی تھی کیا؟ فاطمہ بھویں سکیرے حیران و پریشان اپنی ماما کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مجھے واضح سنائی تو نہیں دیا کہ تم نے کیا کہا تھا مگر تم بہت چیخ کر بولی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ مسز ریان پریشانی سے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ فاطمہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی انگلیوں پہ لگے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اس کا دل پہلے ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا اور اب اس کی ماما نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ ہائے فاطمہ، کدھر ہو یار؟ موبائل کی بیپ ہوئی۔ یہ سفیان کا میسج تھا جو سکرین پر چمک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ موبائل سائڈ پر رکھ کر وہ پھر سے کتاب کی طرف دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بجے کا ٹائم تھا۔ اس کے ریشمی بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بیڈ پر کتابیں پھیلائے پڑھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ساتھ میں پڑا کافی مگ ٹھنڈا ہو چکا تھا مگر وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے کتاب بند کی اور اپنا سر بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ دوبارہ سے بیپ ہوئی۔ اس کے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ آخری بار بات کر لو۔ اسے آرام سے کہہ دو کہ آج کے بعد وہ تمہیں کوئی میسج نہ کرے۔ وہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ کسی نے اندر سے سرگوشی کی۔ اس نے آنکھیں کھولی، ہاتھ موبائل کی طرف بڑھایا۔ فاطمہ تم نے تو خود سے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے اب کبھی بات نہیں کرو گی۔ ایک اور آواز اندر سے آئی۔ اس کا بڑھتا ہوا ہاتھ پھر سے رک گیا۔ دوبارہ بیپ ہوئی۔ فاطمہ وہ تمہاری بہت کیئر کرتا ہے۔ تم نے اگر اسے ایسے چھوڑ دیا تو وہ خود کو کچھ کر لے گا۔ کیا تم سے یہ برداشت ہو جائے گا؟ کیا تم خوش رہ لوگی اس کے بغیر؟ کیا تم سکون سے رہ لوگی اگر کوئی تمہاری وجہ سے اذیت میں ہو؟ کسی نے دوبارہ اس کے اندر سے سرگوشی کی۔ اس کے حلق میں کچھ اٹک سا گیا تھا۔ آنکھیں مزید گرم ہو گئی۔ اس سرگوشی کے بعد اس نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھا لیا۔ فاطمہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا مت کرو، یہ تعلق جائز نہیں ہے۔ فاطمہ اب رپلائی کرنے کے لیے ٹائپ کر رہی تھی۔ فاطمہ رک جاؤ، اپنا وعدہ مت بھولو، وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو، محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی۔ رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہکہ لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا۔ وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا۔ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔